अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, रूटीन के तहत जो तय था, इमरान खान को 24 फरवरी को आधी रात को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनकी आँख में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया, इंजेक्शन की दूसरी डोज़ लगा दी गई और 2 घंटे पिम्स रखने के बाद उनको पिम्स से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान को जब पिम्स लाया गया, तो उनके हार्ट के टेस्ट भी किए गए, इकोकार्डियोग्राफी भी की गई, ईसीजी भी की गई, बाकी सारे ब्लड टेस्ट भी किए गए, उनके वाइटल्स भी चेक किए गए, जो नॉर्मल थे, जिसके बाद डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए और थिएटर में जाके उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाना तो 5 से 10 मिनट का काम है, उसके बाद तो आधा घंटा रखा। फिर वाइटल चेक किए गए, नॉर्मल थे, तो उन्होंने कहा, "भाईजान अडियाले जाओ, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं।" अब सूरत-ए-हाल ये है कि हुकूमत ने दूसरा इंजेक्शन भी पिम्स में ही लगवाया। पहला इंजेक्शन भी पिम्स में लगाया गया था, लेकिन उसको खुफिया रखा गया था। दूसरा इंजेक्शन भी पिम्स में लगाया गया है। पहला इंजेक्शन भी आधी रात को इमरान खान को पिम्स लेके गए थे, 2 घंटे रखकर वापस लाकर इंजेक्शन लगा दिया गया था। दूसरे इंजेक्शन की दफ़ा भी आधी रात को पिम्स लेके गए हैं और उनको वापस 2 घंटे बाद अडियाले लाके बंद कर दिया गया है। ना जो अब तक पीटीआई की डिमांड थी कि अल-शफा इंटरनेशनल ट्रांसफर किया जाए, ज़ाती मालदीन की रसाई दी जाए, फैमिली मौजूद हो, हुकूमत ने इनमें से कोई बात की नहीं। ना अल-शफा इंटरनेशनल लेके गए हैं, ना अल-शफा लेके गए हैं, ना ज़ाती मालदीन, ना शौकत खानम के मालदीन, ना डॉक्टर आसिम, ना कोई। हुकूमत ने जिस तरह पहला इंजेक्शन लगाया था, जिस प्रोसीजर के तहत, जिन प्रोटोकॉल्स के तहत, उन्हीं प्रोटोकॉल्स और उसी प्रोसीजर के तहत दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। जो प्रेमजय अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें ये ज़रूर लिखा है कि इमरान खान की इंजेक्शन लगाने के लिए रज़ामंदी दायर की गई और ये पहले ही प्रेस रिलीज में भी मौजूद था कि रज़ामंदी दायर की गई। इसका मतलब है इमरान खान अपने इलाज के लिए रज़ामंद हैं। उन्हें पेमेंट में अपने इलाज पर कोई इतराज नहीं है और उनसे हर बार कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। अब खान साहब को बेहोश तो है नहीं, होश में हैं, बिल्कुल फिट हैं, डॉक्टर उन्हें फिट करार देते हैं। तो उनकी कंसेंट ली जाती है तो वो होशो-हवास में ही रज़ामंदी देते हैं ना कि भाई मुझे इंजेक्शन लगा दें, मैं ठीक हूँ। अब क्या है, आपको पता है 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पीटीआई ने धरना दिया हुआ था। इमरान खान की बहनें इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थीं और बाहर से वो जिब्रान इलियास भी लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? ऐसा लगता है हुकूमत ने किसी किस्म का कोई भी दबाव लेने से इनकार किया। किसी किस्म की पीटीआई या अलीमा खान की कोई भी बात मानने से इनकार किया। हुकूमत ने एक सेट प्रोटोकॉल के तहत जिस इलाज कराया है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम ठीक इलाज करा रहे हैं और इसके नतीजे में कुछ नहीं होगा। वो जो 85% आंख ज़ाया होने का ड्रामा था या उसके बाद जितने भी किए गए, वो सारे के सारे प्रेशर टैक्टिक्स गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, टके का प्रेशर नहीं लिया, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के बाद धरनों का भी कोई प्रेशर नहीं लिया। अब क्या होगा? ये होगा कि 1 माह बाद तीसरा इंजेक्शन लगेगा। 3 इंजेक्शंस लगने हैं, हुकूमत ने 2 लगा दिए हैं। दूसरे इंजेक्शंस के 8-10 दिन बाद नज़र में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी और अगर ज़रूरत हुई तो 1 माह बाद तीसरा इंजेक्शन लगेगा। जो इलाज का तरीक़ाकार है कि इस ये जो बीमारी है इमरान खान को, इसमें आँख में 3 इंजेक्शंस लगें, तो आपकी 70-80% बीनाई वापस आ जाती है और इमरान खान की तो पहले इंजेक्शन के बाद कहते हैं काफ़ी बेहतर हो गई, तो दूसरे इंजेक्शन के बाद मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और अगर जरूरत हुई तो तीसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब हमारे वो दोस्त जो पहली इंजेक्शन के बाद कह रहे थे कि डील हो गई है, बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे एक दोस्त ने तो लंदन से जहाज भी बुला लिया था, फिर वो कह रहे थे कि पहले हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, फिर बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और जी अंदरों गल हो गई है। हुकूमत तो अल-शिफा ले जाने को तैयार नहीं थे, लोगों ने पता नहीं कौन-सी बातचीत करा दी थी। मैं अपनी नाकस राय आपके सामने रखता रहा कि कोई डील नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। हुकूमत अपनी अपने प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराएगी और हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान का इलाज ठीक हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो एंटी-वीईजी डोज़ लगाई गई है, गवर्नमेंट इससे बहुत कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान की आँख ठीक है, हो जाएगी और ये 74 साल की उम्र में ये बीमारी होना बहुत नॉर्मल बात है।
اب علیمہ خان کو آپ سمجھیں ایک اور سیاسی شکست ہو گئی، وہ بالکل حکومت کو اگر کسی دباؤ میں لا کر کچھ کرنا چاہتی تھیں تو وہ دباؤ ان کا نہیں چل سکا، اور حکومت نے علیمہ خان کا کوئی دباؤ نہیں لیا۔ علیمہ خان پی ٹی آئی کے ذریعے جو دباؤ ڈالنا چاہتی تھیں وہ بھی ناکام ہو گیا، اور کوئی پی ٹی آئی کے ذریعے بھی دباؤ نہیں دیا گیا۔ وہ جو رہائی فورس تھی وہ بھی ڈبہ فورس ثابت ہوئی ہے، اور اس کا بھی کوئی دباؤ نہیں لیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 8-10 دن سے پی ٹی آئی نسبتاً خاموش ہے، صرف علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ عمومی طور پہ تحریک انصاف عمران خان کے علاج سے مطمئن تھی اور وہ اس کو مزید ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ علیمہ خان اس کو ایشو بنانا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دباؤ میں لے لیں گی اور حکومت کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کے دباؤ میں نہیں آئی، بلکہ جتنا انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں دوسری طرف سے رویہ اتنا ہی سخت ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ورنہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری ڈوز کے موقع پر ملاقات کرا دی جائے گی، اور ملاقات، اور انہوں نے دوسری ڈوز کے موقع پر ملاقات نہیں کرائی۔ ہمارے وہ ایک اختیار ولی صاحب کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس بار ایکسیس دے دیا جائے گا، اسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پہلے انجیکشن اور دوسرے انجیکشن کے طریقہ کار میں کچھ فرق نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو 24 فروری کی ڈیٹ کا پتہ تھا کہ دوسرا انجیکشن 24 فروری کو لگنا ہے، اور وہ 24 فروری کو آدھی رات کو لگا دیا گیا۔ لہذا ایک آدھا یوٹیوبر جو ہے اس نے کوئی فوٹیج ضرور گاڑیوں کی بنائی ہے، شاید وہ پہلی دفعہ نہیں بن سکی، لیکن عمران خان کی کوئی فوٹیج، کوئی تصویر پم سے نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسی بات ہوتی تو سارے ایم این اے ایم پی ایس پیمنٹس میں کھڑے ہوتے، یا وہ ڈیالے کے باہر کھڑے ہوتے کہ آج شفٹ ہونا ہے تو ہم باہر کھڑے ہیں، جدھر لے کے جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے۔ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آرام سے ان کو شفٹ کیا گیا، آرام سے سحری سے پہلے واپس شفٹ کر دیا گیا۔ اس بار صرف اتنا ہے کہ حکومت نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی، شاید پہلی اتفاقی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے خفیہ رکھ کے معاملے کو اہم پیچیدہ کیا، لہذا جو کرنا چاہیے کھلے عام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کی صحت پر جو سیاست کی جا رہی تھی وہ سیاست بھی اپنا دم توڑ رہی ہے۔ اگر آپ دوسرے انجیکشن کے موقع پر جو دباؤ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکے تو تیسرے انجیکشن پہ کیا دباؤ بنا سکیں گے؟ اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کی سیاست کو لے کر، جو آنکھ کو لے کر سوشل میڈیا مہم اور سیاست کی گئی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور تحریک انصاف کو اپنی سیاسی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اب ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات منوا سکے۔ اگر وہ علاج کی بات نہیں منوا سکتی نا تو کچھ سیاسی بڑی بات منوانا تو اور بہت، یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، یہ تو مطلب عام قیدی بھی منی جاتی ہے۔ تو اگر یہ بھی نہیں منوائی جائے، کل پشاور ہائی کورٹ نے ایک قیدی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا ہے علاج کے لیے، قتل کا قیدی تھا، تو یہ تو ایک معمولی بات تھی جو پی ٹی آئی منوا سکتی تھی، لیکن آپ دیکھیں سسٹم میں اس وقت اتنی گنجائش بھی موجود نہیں ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کی فیملی کی چھوٹی سی بات بھی مانی جا سکے۔ صرف جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کے لیے بڑی لچک پیدا ہو گئی ہے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا اندر بات ہو گئی ہے، وہ حالات کا اندازہ لگائیں کہ اندر باہر کوئی بات کرنے کا کوئی ماحول اس وقت موجود ہی نہیں۔ پھر پچھلے 2-3 دنوں میں جس قسم کا سوشل میڈیا مہم پی ٹی آئی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مریم نواز کے خلاف چلائی، وہ جہاز کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کی ایک فرضی اور جھوٹی کہانی کے حوالے سے، میرے خیال پہ حالات نے ان کو مزید خراب کیا ہے۔ اس بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ جبران الیاس جو ہے وہ واٹس ایپ گروپوں میں لوگوں کو کہتا رہا ہے کہ آپ یہ ٹویٹ کریں، آپ یہ ٹویٹ کریں، اور اس کے پیچھے بھی اداروں کے پاس یہ ثبوت ہے کہ وہ تحریک انصاف چلا رہی تھی گندہ کرنے، فیلڈ مارشل کے خلاف کیمپین بنانے کے لیے اور مریم نواز کے خلاف کیمپین بنانے کے لیے۔ اس لیے کسی قسم کا، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا انجیکشن لگ گیا ہے، تیسرا اپنے موقع پر عید کے بعد لگے گا۔ اس دوران بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ملاقات ہو، اگر ہو تو وہ علیمہ خان یا بہنوں کی نہیں ہو سکتی۔ اب تو پچھلی ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے، مجھے بشرا بی بی کی رشتہ داروں کی ملاقاتیں بھی بند ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کی فیملی نے بھی جو سیٹ پروٹوکولز ہیں ان سے انحراف کیا ہے۔
اور ان سے بھی سیاسی گفتگو سامنے آئی ہے، گو کہ انہوں نے خود تو نہیں کی ہے لیکن ان کے حوالے سے سیاسی گفتگو سامنے آئی ہے، اور طے یہی تھا کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ تو اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں کھلنے کی بجائے مجھے بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی بند ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور فی الحال ریاست کسی قسم کی کوئی بھی نرمی یا ڈیل یا کسی قسم کی لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے دوست کس طرح عمران خان کو بنی گالہ پہنچا رہے تھے، مجھے نہیں پتا ہمارے وہ دوست کس طرح عمران خان کو ہسپتال میں داخل کرا رہے تھے کہ 8 دن ہسپتال رہیں گے پھر بنی گالہ چلے جائیں گے۔ وہ 8 گھنٹے ہسپتال رکھنے کو تیار نہیں، وہ آپ کو میں سمپل بات بتاؤں 15 منٹ زیادہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ 24 فروری کو الیکشن لگنا ہے، کوئی اگر خان کے متوالے پیالے ہوتے تو وہ پہنچے ہوتے جیل کے باہر کہ آج خان کو نکالنا ہے، تو ہم کہتے جی خان کو نکالنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو حکومت نے اپنی جو ہے وہ طاقت میں ہے، آپ سمجھیں ایک تو حکومت مجھے لگتا ہے کہ علاج کے لیے بالکل کانفیڈنٹ ہے، اس کے خیال میں علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرنے کی یا پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت یہ کانفیڈنٹ ہے کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس میں ایسی کوئی ہمیں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ اگر ہم نے معاملہ شوکت خانم یا عمران خان کے ذاتی مال جن کے حوالے کیا تو وہ اس کو کمپلیکیٹ کر، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس میں عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو انوالو کیا گیا تو وہ اس کو پولیٹیسائز اور کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے فرینڈ آف کورٹ اگر سلمان صفدر کو بنایا گیا تو انہیں 85% آنکھ ہی خراب کر دی۔ تو اس لیے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی آنکھ پر سیاست نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو سیاست کی جا رہی ہے اس کے آگے بلیک میل ہونے کو بھی تیار نہیں ہے۔ حکومت کا خیال ہے اس کو نارمل رکھا جائے، اس میں عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو ڈالا جائے گا تو حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوں گے۔ وہ جو ذاتی ڈاکٹر ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کریں گے اور وہ جان کے اس کو کمپلیکیٹ کریں گے تاکہ عمران خان کی سیاست کو ہوا دی جا سکے۔ تو عمران خان کو اس سے سیاست نہیں کرنے دینی ہے، لیما خان کو سیاست نہیں کرنے دینی، جو سیاست کر رہے ہیں اس سیاست کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اسی فیصلے کے تحت دوسرا جو انجیکشن ہے وہ پیمز ہسپتال میں لگا دیا گیا ہے، اور پیمز ہسپتال میں انجیکشن لگا کر ریاست نے اپنے ریٹ بھی ثابت کی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں۔